ایک بات یہ کہ کیا پھر ایک محال شرعی ہے، مثال دیکھ لیں کہ اس کا وجود عادتاً محال ہے، وہ اس کی پوزیشن بھی ہے، اس کے وجود عادتاً محال ہے۔ شرع کے لوجوب مطابقت شرعی، مطابقت پر اوپر اللہ حضرت فرماتے ہیں صدق کا لفظ آنا چاہیے تھا، شرع کے صادق آنے کے وجوب کی وجہ سے، اور آتے عامہ سے وہ جدا بھی نہیں، عقلاً محال بھی نہیں، کیونکہ عقل کے لیے بنتا ہے کہ مخالفت ممکن ہو جائے اس امر کی جس کے بارے میں شریعت وارد ہے۔ کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کافر کی مغفرت مشرکین عقلی طور پر تحت قدرت ہے، ٹھیک ہے، عقلی طور پر تحت قدرت ہے۔ وَلِهَذَا لَا يَجِبُ تَخْلِيدُ الْكَافِرِ النَّارِ عَقْلًا وَإِنْ وَجَبَ شَرْعًا وَالرُّجُوعُ فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ إِلَىٰ مَا يَثْبُتُ فِي الشَّرْعِ الْمَنْقُولِ لَا إِلَىٰ مَا جَوَّزَتْهُ الْعُقُولُ۔ یہ امر ایسا ہے جس میں شریعت آئی ہوئی ہے اور دلیل قطعی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ امر عقلی تھا کہ اللہ مغفرت مشرکین فرما دے، اس کو امکان ذاتی سے اب تعبیر نہیں کریں گے، امکان عقلی کہیں گے، یہ امکان عقلی ہوا۔ اب شریعت اس کے مقابلے میں دلیل قطعی آ گئی، اور میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ عقل کے مقابلے میں جب دلیل شرعی آ جائے اور وہ قطعی ہو، ادھر امکان ہو اور ادھر قطعیت ہو، تو اس وقت جو امکان ہوتا ہے اس کی ترجیح نہیں دی جاتی، وہ مرجوع ہو جاتا ہے، اور ایسے ہوتا ہے جیسے معدوم ہے، اس کا اعتبار ہی نہیں، اس کا لحاظ ہی نہیں ہے۔ اسی کو میں نے ان لفظوں میں بیان کیا تھا کہ جو مخبر بھی کے خلاف کی قدرت، مخبر بھی کے خلاف کی قدرت کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو مخبر بھی ہے وہ یہ ہے کہ مغفرت مشرکین، اس کے خلاف کی قدرت وہ امکان عقلی میں تو آ سکتا ہے، یہ اللہ کی یہ قدرت ہے اظہار قدرت کے اعتبار سے، لیکن جب تقابل ہو جائے دلیل شرعی کے ساتھ تو پھر اس وقت یہ درجہ معدوم میں ہے، اس کا لحاظ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ دلیل بنا کے کہنا کہ اللہ مشرکوں کو مغفرت فرما سکتا ہے خلف وعید ہے، اور یہ امکان کذب ہو گیا۔ یہ مغالطہ لگا ان احباب کو جنہوں نے اس پر اپنی جو نا عقیدہ بگاڑ دیا اپنا، اور کہہ دیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے بھی اللہ مشرکوں مغفرت کر سکتا ہے؟ نا جی کر سکتا ہے، جب کر سکتا ہے خلف وعید ہو گیا، جو سزا کا حکم دیا ہوا تھا اس کی مخالفت ہو گئی، تو جب کر سکتا ہے تو اللہ رب العزت جب کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امکان ہے، جو فرمایا ہوا ہے اس کے خلاف ہو گیا، جو فرمایا وہ صدق تھا اس کے خلاف وہ کذب ہے، اور کذب پر قدرت ہوگی۔ ہم کہتے ہیں ایسے مغالطہ نہ دیا جائے، بات کو بڑے آسان لفظوں میں سمجھا جائے۔ ایک ہے مخبر بھی کے خلاف کی قدرت، جو فرمایا گیا، جو خبر دی گئی، من حیث الخبر اس کی حیثیت امکان عقلی بنتی ہے، اور امکان عقلی کے بارے میں یہ المعتقد شرح شاہ فضل رسول بجایونی رحمۃ اللہ کی کتاب کا صفحہ نمبر 96 ہے، اس کے اوپر وہ لکھ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ جب امر عقلی جب وہ دلیل شرعی کے ساتھ ٹکرائے اور وہ قطعی ہو تو امر عقلی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، وہ معدوم ہوگا، اس کا اعتبار مٹ جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی نا جی؟ اور پھر ساتھ ہی یہ بات بیان کر دی، وہی بات، ہاں جس کو عقل واجب قرار دے، جس کو عقل ضروری قرار دے، اس کے بارے میں یہی ہے کہ وہاں سے عدول نہیں ہم کریں گے، یعنی جس کو عقل واجب قرار دے، جس کو عقل قطعی قرار دے، ہم اس کے اندر عقل کا لحاظ رکھیں گے، لیکن جہاں پر عقل کا اعتبار نہ ہوگا، امکان کی حیثیت ہوگی، وہاں پر شرع کا اگر اعتبار قطعی کی حیثیت سے تو ہم اس کو ترجیح دیں گے، اور جس کو راجح قرار دیں گے مرجوع کو معدوم سمجھیں گے، اس کا مقابلہ ہی نہیں کرائیں گے۔ ہم مقابلہ کرانے کو غلط سمجھتے ہیں، اور اوپر سے تم نے لفظ بھی دے دیا امکان کذب کا، یہ اسی کو تو ہم توہین کہتے ہیں۔ مسئلہ امکان کا نہیں تھا، مسئلہ کی جو لفظ کا انتخاب کیا امکان کذب کا، ہمارا فتویٰ اس بارے میں ہے جو میں بار بار عرض کر رہا ہوں۔ بات سمجھ آ گئی نا جی؟ معتزلہ، ایک مغالطہ ایک سوال کا جواب دیتا چلا جاؤں۔ معتزلہ نے یہ صفاحت، جہالت، اللہ تعالیٰ کی صفات کے پہلی بات وہ منکر ہے۔ ایک بندہ اللہ کی صفتوں کا اقرار بھی کرے، یہ تھوڑا سا میں فرق بیان کر دوں کہ فرقہ معتزلہ جو ہے وہ تو گمراہ ہے، اس پر تو کفر کا فتویٰ نہیں، اور یہ عقیدہ رکھنے والے پر کفر کا فتویٰ کیوں ہے؟
یہ بھی سن لیں، جو فرقہ معتزلہ تھا وہ اللہ کی صفات کے منکر تھے، وہ کہتے اللہ کی صفت اللہ کی ذات کے ساتھ ہے ہی نہیں، اللہ کی صفات وہ کہتے تھے کہ ایک علیحدہ وجود ہے، وہ لوح محفوظ کے ساتھ قائم کر دیا یا کسی اور ذات یا کسی اور چیز کے ساتھ قائم ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ نہیں قائم کرتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں اللہ کی صفات کے منکر، اور جو اللہ کی صفات کا ہو منکر، وہ پھر قدرت صفت کا ذکر کر رہا ہو اور کہے کہ صفاحت، جہالت، ظلم یہ تحت قدرت ہے، تو سمجھیں کہ وہ کس قدرت کے تحت، وہ کس صفت قدرت کے تحت وہ چیزوں کو شامل کر رہے ہیں، وہ تو پہلے سے منکر ہے۔ بات سمجھ آئی نا؟ ایک بندہ کسی مسئلے میں پہلے سے شک رکھتا ہے، اس مسئلے کے اندر اگر وہ خطا کھاتا ہے تو شک کے اندر خطا ہے، اس واسطے اس پر گمراہی کا فتویٰ ہے، کفر کا نہیں۔ اور ایک بندہ باقاعدہ سمجھتے ہوئے کہ صفت قدرت یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ وہ قائم ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی جو صفت قدرت ہے اس کی شان کے مطابق جو مقدور ہے وہ اللہ کی اس پر پوری قدرت ہے، اللہ کا صفت قدرت کا اس میں اثر ہے، اتنی بات سمجھتے ہوئے پھر وہ یہ کہے کہ یہ عیوب پر قدرت رکھتا ہے، اور قدرت رکھنے کے بعد پھر اگلا لفظ بھی بولے امکان کذب کا۔ انہوں تو ایسا نہیں لفظ بولا تھا، جب اعتراض کیا گیا کہ انہوں بھی تو خلف وعدہ یہ لفظ خلف وعید کہا تھا نا، یہ بھی اسی کی جنس ہے، اس میں بہت فرق ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اشاعرہ اور ماتریدیہ کا جو لفظ خلف وعید میں اختلاف ہوا نا، وہ گناہ کبیرہ کے مغفرت کے والے سے تھا، کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب اگر توبہ کیے بغیر مر جائے، اگر توبہ کیے بغیر مر جائے تو پھر اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ کہا جی خلف وعید ہے، سزا کا حکم تو ہے، لیکن اللہ رب العزت کی شان کریمی کے لائق ہے کہ اس کو معاف فرما دے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ میں اندر اسی چیز کا بیان ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مغفرت مشرکین کے مسئلے میں اختلاف ہوا، یا مغالطہ دیتے ہیں کہ خلف وعید جی وہ دیکھیں نا وہ اس بارے میں سے ہے، مغفرت مشرکین کے بارے میں نہیں ہوا اختلاف۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کئی چیزوں کو مطالعہ کرنے کے بعد یہ چیز میں آپ کو تیار کر کے بتا رہا ہوں۔ اور پھر آگے جو گفتگو فرمائی اس کا حاصل یہ تھا کہ اب سوال کا جو جواب تھا، وہ جو اس نے سوال کیا ہوا تھا شیخ اسد یمنی سے، کہ جو چیز اس والے سے کہی جا رہی ہے کہ حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ اس کے اندر وہ چیز داخل نہیں ہو سکتی، وہ کس طرح داخل ہوگی؟ کہا اس کے اندر دو باتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ ایک امر عقلی ہو، اور ایک یہ ہے کہ بھی امر عادی ہو، اور ایک ہے امر شرعی ہو۔ امر عقلی تو یہ نہیں ہے کہ بھی اونٹ رہے اتنے سائز میں اور سوئی کا نکا اتنے میں رہے اور پھر داخل ہو جائے، ایسی بات ہے۔ اور پھر امر جو عادی ہے، عادت کا بھی یہی ہے کہ اس میں ایسے داخل نہیں ہوتی۔ پھر امر شرعی آئے گا، امر شرعی اللہ کی شان قدرت کو بیان کرے گا کہ اللہ داخل یوں فرما سکتا ہے، یہاں تو اونٹ کو چھوٹا کر دے یا سوئی کے نکے کو بڑا فرما دے۔ اور اس کی نظیریں ملتی ہیں حدیث طیبہ سے کہ وہ احد پہاڑ جتنی داڑھ ہو جائے گی، وہ جو جہنمی ہوں گے ان کی جو داڑھیں ہوں گی وہ احد پہاڑ کی مثل ہو جائیں گی۔ تو یہ سائز کو بڑا دے کر تکلیف دینے کے لیے یہ ایسا ممکن ہے، اللہ کی قدرت میں ہے، یہ ہمارے شرع میں داخل ہو جائے گا۔ تو اس واسطے یہ کوئی محال نہ رہا، وہ جو محال کہا گیا لوگوں کے لیے وہ امر عادی کے اعتبار سے تھا، وہ بھی قطعی، اور جو اللہ کی قدرت ہے وہ امر شرعی کے اعتبار سے ہے، وہ بھی قطعی ہے، ان میں ٹکراؤ ہے ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ اب اس والے سے ترجمہ دیکھ لیں گے۔ وَمِنْهُ أَنَّهُ حَيٌّ، اور اسی سے اللہ تعالیٰ کی ذات حی ہے، صفت حیات کے ساتھ متصف ہے۔ علماء کرام نے اتفاق کیا ہے اللہ تعالیٰ کے صفت حی ہونے پر، اور اختلاف کیا حیات کے معنی میں۔ جمہور اہل سنت اس بات پر گئے ہیں کہ یہ صفت وجودیہ ہے، ذات اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، تقتضی صحت العلمی، جو علم کی صحت کا تقاضا کرتا ہے قدرت کا، اس کے ساتھ جس کے ساتھ یہ صفت قائم ہے۔ اور حکماء اور بعض معتزلہ نے یہ بات کہی کہ یہ علم اور قدرت کا
ممتنع ہونے کا عدم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ہے۔ وَأَمَّا فِي حَقِّنَا یعنی علیحدہ اس کا مفہوم ہے، ہمارے حق میں ہو تو فَيَّ کیفیت، یہ ایک ایسی کیفیت ہے یلزمہ قبول الحصی، جو اس کو حص کا قبول کرنا اور حرکت ارادیہ کا قبول کرنا لازم ہو، اور یہی معنی جو کہا جاتا ہے کہ یہ مزاج نوعی کا ایک اعتدال ہے، اور یہ اللہ کی ذات پر یہ معنی بولنا محال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الحی لا الہ الا هو، وہ صفت حیات کے ساتھ متصف ہے، معبود وہی ہے، اور اوصاف جو ثابت ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے وہ غیر حی کے لیے عقلی طور پر نہیں ہو سکتے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت ہے کہ وہ قدیر ہے، یعنی صحیح ہے اس سے عالم کا ایجاد اور اس کا ترک، پس عالم کے ایجاد سے اور اس کے ترک سے کوئی چیز ذات باری تعالیٰ کو لازم نہیں آتی کہ وہ بھی اس کو لازم ہو جائے مقدور، اس حیثیت سے کہ اس کا انفکاک اس سے محال ہو جائے، اور اسی کی طرف جو ہے ملت والے گئے ہیں۔ اور فلاسفہ نے قدرت کا انکار کیا اسی معنی کے ساتھ، انہوں نے کہا ہے کہ عالم کا ایجاد کرنا اس نظام پر جو چلتا آ رہا ہے، جو امر خارج میں واقع ہے، وہ اس کی ذات کے لوازم میں سے ہے، لہذا اس کا اس نظام سے خالی ہونا محال ہے، اور یہ نہیں ہے خلاف ان میں ولیس ھذا خلاف منہم، اور اس میں ان کی طرف سے کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے قادر کی تفسیر میں کہ بے شک وہ ذات اگر چاہے تو کر لے، اگر چاہے تو نہ کرے، یہ مانتے ہیں کہ یہ ہے اسی طرح، مگر یہ کہ وہ ایک الزام کرتے ہیں کہ فعل کی مشیت، عمل کی کام کا کرنا کی مشیت، وہ جو اللہ تعالیٰ کا فیض اور جود سخاوت ہے، لازمۃ لذات ہی، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو لازم ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے دیگر صفات اللہ کو لازم ہے، یعنی مقدور بھی اسی طرح لازم ہے، کیونکہ ان کا وہم یہ ہے کہ یہ اللہ کی صفت کا کمال ہے۔ ابن ابی شریف نے شرح المسائرہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مقدورات میں یہ ممکن نہیں ہے کہ جو اس نظام کائنات کا جو چلتا ہوا نظام سامنے نظر آ رہا ہے اس کو فلاسفہ کے طریقے پر ایجاد فرمائے، اور عقیدہ اس بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مقدورات ہیں وہ غیر متناہی ہیں، اور حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ نے عقیدہ کے اندر اس والے سے صراحت فرمائی ہے، جس کی پہچان اہل سنت و جماعت کے عقیدہ کے حالات میں گزری ہے، اور وتقرر ذالک فی الاحیاء، احیاء العلوم میں اس کا بار بار اس کا بیان بھی فرمایا۔ بعض احیاء العلوم کی جو کتاب ہے، مثلا کتاب التوکل میں جو اس کے خلاف بیان آیا، وہ سمجھ لیں اللہ بہتر جانتا ہے، وہ فلاسفہ کے طریقے پر بنیاد رکھتے ہوئے ہے، وہ ظہور کی وجہ سے آپ سے یعنی توجہ نہیں رہی، توجہ نہ ہونے کی وجہ سے صادر ہو گیا ہے، فلاسفہ کے طریقے پر اس کی بنیاد رکھ دی ہے، اور ائمہ کرام نے امام حجت الاسلام امام غزالی کے زمانے میں ہی اس کا انکار کیا تھا، اور اس کے بعد مسلسل انکار ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اب شمس الدین ذابی نے تاریخ الاسلام میں اس بات کو اس کو بیان فرمایا ہے، اور آگے مسئلہ یہ آ گیا کہ واجب اور محال کی قدرت کا علاقہ، واجب اور محال جو ہوتی ہے وہ قدرت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کنز میں ہے یعنی کنز الفوائد میں کہ واجب اور محال دونوں نکل گئے، لہذا ان دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے قدرت اور ارادے کے ساتھ، اس لیے کہ دونوں صفتیں مؤثر ہیں، اور اثر کے لازم میں سے ہے کہ اس کا وجود ہو عدم کے بعد، اور پس جو عدم کو قبول نہ کرے بالکل ہی جیسا کہ واجب ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بھی قدرت کا اثر اس میں ہو تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ واجب جو ہے وہ پہلے اس پر عدم طاری کریں، کیونکہ ان دونوں کا اثر اس میں نہیں ہو سکتا تاکہ تحصیل حاصل لازم نہ آئے، اور جو وجود کو قبول نہ کرے جیسا کہ محال ہے، نہیں ہے ممکن کہ ان یتاثر بہما، یہ کہ وہ ان دونوں کے ساتھ اثر کو لے، اس لیے کہ اگر ممکن ہو جائے ایسا تو قلب ماہیت لازم آ جائے گی، قلب حقیقت لازم آ جائے گی، کیونکہ وہ جو محال تھا وہ ممکن ہو جائے گا، اور دونوں ہی باتیں محال ہیں۔ بس اس وقت نہ سمجھا جائے کہ یہ قصور لا قصور اصلا فی عدم تعلق بہما، کہ یہ ان دونوں ارادہ اور قدرت کا تعلق ان دونوں کے نہ ہونے میں اس وقت کوئی کوتاہی نہیں ہے، اصلا کوئی ان صفتوں میں کوتاہی نہیں آئے گی، بلکہ کوتاہی ہے کس میں؟ فی المتعلق، بلکہ کوتاہی متعلق میں ہے، ان کی حیثیت نہیں ہے کوئی اس شان کے حامل ہو جائے، اس لیے کہ لازم ہے کہ اس وقت یہ کہ ان دونوں کا تعلق اپنی ذات کو معدوم کرنے پر ہو جائے اور ذاتی عالیہ کو معدوم کرنے پر ہو جائے، اور الوہیت کو ثابت کرنا ہوگا اس کے لیے جو حوادث لا یقبل حمل حوادثی، جو حوادث ان حوادث کے لیے الوہیت کو ثابت کرنا ہو جائے گا جو ان صفات کو قبول نہیں کرتی، اور سلب کرنا ہو جائے گا جو اس کی مستحق ہے۔ سو ای قصور و فساد،
اس سے بڑا اور کون سی قصور اور کوتاہی اور فساد ہوگا، اور کون سا اس سے بڑا نقص لازم آئے گا؟ اور یہ تقدیر، یہ جو بیان کیا گیا، یہ فرض کرنے پر وہ ایک لے جائے گا الی تخلیط عظیم۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے تو اس وقت یہ ایک بہت بڑے گڈ مڈ پر، بہت زیادہ مکسنگ پر لے جائے گا، جس کا انجام برا ہوگا، وہ تخریب جسم، اور بہت بڑی تخریب کاری کی طرف لے جائے گا، خراب کر دے گا معاملے کو۔ لا یبقی معہ عقل، جس کے ساتھ نہ تو کوئی عقلی دلیل باقی رہے گی، نہ نقلی باقی رہے گی، نہ ایمان بچے گا، اور نہ ہی کوئی کفر کا ثبوت ہو سکے گا۔ ابن حزم کی گمراہی میں یہ بات ہے کہ ابن حزم کی گمراہی کا بیان جی، اب بعض بدبخت جو بدعتیوں میں سے بعض بدبخت کے ٹیڑھے پن کی وجہ سے اس مسئلے میں انہوں نے اس کی نقیض کی صراحت کر دی، اور ابن حزم سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے کہا ملل والنحل کے اندر کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ کوئی اولاد بنا لے، اس لیے کہ اگر وہ قادر نہ ہو تو وہ عاجز ہو جائے گا۔ دیکھ اس بدعتی کا ٹیڑھا پن اور اس کا اندھا پن، کیف عمی عما یلزم علی ھذا القول الشنیع، کہ وہ کیسے اندھا ہو گیا اس چیز سے جو اس برے قول پر لازم آ رہی ہے، جو لوازمات، جو بری باتیں لازم آ رہی ہیں اس برے قول پر، کہ جس کی طرف وہم بھی نہیں راستہ پکڑتا۔ وکیف فاتہ، اور اس سے یہ بات کیسے پیچھے ہٹ گئی، کیسے رہ گئی کہ جو عجز ہوتا ہے انما یکون لو کان القصور من جانب القدرۃ، یہ میں عجز نہیں لفظ بول رہا، یہ لسان العرب کے اندر لفظ اس کا تلفظ ہے، ضبط ہے عجز۔ تو عجز جو ہے وہ ہوتا ہے اگر کوتاہی ہو قدرت کی طرف سے، جانب قدرت سے ہو۔ بہرحال جب اس کی کوتاہی پائی جائے لعدم صحت تعلقہا، اس کے تعلق کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، تو کوئی عقل مند یہ وہم کر سکتا ہے کہ یہ عجز ہے؟ سمجھ لیں بات کی؟ شیخ استاد ابو اسحاق اسفرانی نے ذکر فرمایا کہ پہلا وہ شخص جس سے اس بدعتی کا جواب اور اس کے پیروکاروں کا جواب لیا گیا، اس کی غلط اور رقیق اور ہولی سوچ سمجھ کے مطابق جو جواب یہ بدعتی کا لیا گیا، وہ کس سے لیا گیا؟ حضرت ادریس علیہ السلام آپ سے لیا گیا۔ حیث جاء ابلیس، جب آپ سے شیطان انسانی صورت میں آیا، اور آپ اس وقت دھاگا جو ہے نا وہ یعنی ڈال رہے تھے، اور کپڑے جو ہے نا اس کو سی رہے تھے، اور آپ سوئی میں فی داخلۃ الابرۃ، سوئی میں دھاگا ڈالتے وقت اور نکالتے وقت پڑھتے سبحان اللہ والحمد للہ، تو وہ آپ کے پاس انڈے کا چھلکا لے آیا اور کہنے لگا کیا اللہ قادر ہے کہ دنیا کو اس چھلکے میں ڈال دے؟ آپ نے اس کے جواب میں کہا اللہ قادر ہے کہ دنیا کو اس سوئی کے نکے میں داخل کر دے۔ اور ونخس احدی عینیہ، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان آپ نے وہ تھپڑ مارا، اور اس کی آنکھ جو ہے وہ زخمی ہوگی تو وہ بہنگا ہو گیا۔ تو کہا ھذا علم، وہ شیخ ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے یہ روایت نہ ہوتی تو تحقیق بہت زیادہ فتنہ ظاہر ہوتا، اور ایسا فتنہ ظاہر ہوتا، پھیل جاتا، جس کا رد نہ کیا جاتا۔ یہ جو حضرت ادریس علیہ السلام کی بات بیان فرما دی، اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ کس طرح جو ہے وہ نالائکی دکھاتا ہے اور لوگوں کو وسوسے میں مبتلا کرتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ شیخ اشری نے حضرت ادریس علیہ السلام کے جواب سے اور بھی کئی جواب لیے کثیر مسائل میں اسی جنس سے جو متعلق تھے، اور اس جواب کی زیادہ وضاحت میں یہ بات ہے کہ اگر سائل ارادہ کرے کہ دنیا اسی پر ہے جس پر چلتی آ رہی ہے، تو جو چھلکا ہے علی ما ہی علیہ، تو چھلکا اسی پر ہے جس پر ہے وہ، یعنی چھلکے بھی اسی حیثیت سے، تو اس کا کوئی عقل مند قائل نہیں ہے، کیونکہ کثیر اجسام محال ہے کہ وہ ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں اور ان کا حیز ایک ہی ہو جائے کہ دنیا اور چھلکا وہ ایک ہی چیز تھی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کو چھوٹا کیا جائے چھلکے کی مقدار اور پھر اس میں داخل کیا جائے، یا چھلکے کو بڑا کر دیا جائے دنیا کی مقدار اور پھر اس میں داخل کر دیا جائے، تو میری عمر کی قسم اللہ قادر اس بات پر، یہ تو چھوٹی بات ہے، اس سے بھی بڑی بات پر قادر ہے۔ بعض مشائخ نے یہ فرمایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب کی تفصیل اس طرح نہیں کی جس طرح باقاعدہ ایک سمجھنے والے سے کو بتایا جاتا ہے، اس لیے کہ سائل معاند اور متعنت تھا، مکابر تھا، ٹھیک ہے، سرکش تھا، اسی وجہ سے آپ نے اس سوال پر جو معاقبہ کیا، جواب بھی دیا اور ساتھ ساتھ ایک ٹھکائی بھی کی، بنقص العین، آنکھ نکال کے رکھ دی، اور کہا، اور آپ وہ بزرگ فرماتے ہیں مشائخ
کہ یہ انجام ہے ہر اس خبیث سائل کا جو اس جیسا ہو، یعنی بعد میں مرمت بھی ہونی چاہیے۔ شیخ نابلسی مطالب الوفیہ میں فرماتے ہیں کہ اللکانی وہ فرماتے ہیں کہ مراد ممکن کے اس جگہ ہر وہ ہے کہ جس کا وجود واجب نہ ہو اور اس کی ذات کا عدم وہ نہ ہو، یا ہر وہ جو جس کا وجود محال ہو اور اس کی ذات کا عدم جو ہے وہ نہ ہو، کلی ہو یا جزئی ہو، جوہر ہو یا عرض ہو، عرش سے فرش تک، فرش اور عرش کو داخل کرتے ہوئے، بلکہ جو ان دونوں کا لازم ہے اگر وہ ثابت ہے تو داخل ہو جائے گی، اس میں وہ امور داخل ہو جائیں گے ممکنات میں سے جس کا وجود کا تصور نہیں ہے، ممکنات میں سے جس کے وجود کا تصور ہے نہ تو ذاتی طور پر نہیں ہے، بل لغیر ہی، اگر ہے تصور تو یہ غیری ہے، جس کو یہ کہہ لیا جاتا ہے کہ امکان ذاتی ہے، امتناع غیری۔